وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرنے کا ہے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ کے احسانات جو تم پر فرمائے، اذ جعل فیکم انبیاء، جب بھیجے اس نے تم میں پیغمبر۔ اسرائیلیوں کے ہاں 3 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ 4000 انبیاء آئے، دوسری روایت ہے کہ 8000 آئے، مشہور ہے کہ 70000 آئے۔ چند انبیاء کے علاوہ سب انہی میں آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں نہیں آئے، ہندوستان میں 13 یا 17 پیغمبر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثروں کے نام میں گل، باز گل، گل باز، گلزار، خان گل، گل خان، زیارت گل، گل زیارت، یہ نبی ہے ہندوستان کے پیغمبروں۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے ایک تقریر کی تھی دارالعلوم حقانیہ میں، شیر علی شاہ صاحب نے ٹیپ کی مدد سے اسے لکھی تھی، اور اس وقت چھپ گئی تھی۔ اس کا نام تھا حکیم الاسلام کے جواہر پارے۔ آج کل ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور نے شائع کیا، لیکن نام ہے معجزات انبیاء، یہ اچھا نام ہے، معجزات انبیاء، علم کی کتاب ہے، علم سے بری ہوئی۔ یاد کرنے کا ہے جب فرمایا حضرت موسیٰ نے اپنے لوگوں سے، اے لوگوں یاد کرو اللہ کے احسان جو تم پر کیے جب بھیجے تم میں پیغمبر۔ اللہ، مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اکثر پیغمبروں کو اردو نہیں آتی تھی، اس لیے ہندوستان میں اردو والے پیغمبر کی ضرورت تھی۔ تو سرحد کا کوئی آدمی وہاں پہنچ گیا تھا، گرداسپور قادیان، اس نے کہا آپ صرف اردو والوں کے پیغمبر ہیں تو پختونوں کا کیا ہوگا؟ تو مرزا صاحب نے کہا میں پشتو سیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا جب سیکھو گے تب جا کے ہدایت دو گے، جو ہمارے آج مر رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ کچا پیغمبر کچی بات ہے، نبی ہم زبان نہیں ہوتے، نبی ہم پیغام ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ نبی کا پیغام عالم کے لیے ہوتا ہے، نبی کی زبان ایک خاص قوم کے لیے ہوتی ہے، لوگ اس پیغام کے لیے اس زبان کو ضبط کر دیں۔ والحمدللہ علی ھذا۔ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور بنایا اللہ نے تم کو بادشاہان، ملوک ملک کی جمع ہے، بادشاہان ملوک ملک۔ معاویہ نے بصرے میں کہا انا اول الملک، میں پہلا بادشاہ ہوں۔ خلافت و ملوکیت میں مودودی صاحب نے انصاف نہیں کیا ہے، یہاں پر تو بادشاہت نعمت کے طور پر ہے، ہاں اس کا مقام خلافت کے بعد ہے۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور دے دیے تم کو وہ کچھ جو نہیں دیا ہے کسی کو بھی کائنات میں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ پاک سرزمین میں۔ مشہور ہے کہ یہ شام کی سرزمین ہے، جس کے ایک حصے میں بیت المقدس ہے۔ الذی کتب اللہ لکم، وہ جو اللہ نے لکھی ہے تمہارے لیے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، پلٹنا نہیں ایڑیوں کے بل۔ فتنقلبوا خاسرین، پس پلٹ جاؤ گے تاوان اٹھا کر۔ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ یہ ایک سرزمین ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے، تم کو فتح کر کے دے گا، ہمت کرو۔ قالوا یا موسیٰ، لوگوں نے کہا ہے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک وہاں لوگ بڑے زوراور ہیں۔
وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا ہم ہرگز وہاں نہیں جا سکتے حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا یہاں تک کہ وہ نکلے وہاں سے فَيَخْرُجُوا مِنْهَا پس اگر وہ نکلے وہاں سے فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو ہم بے شک جا سکتے ہیں. توبہ. غزوہ بدر کے موقع پر جب پیغمبر نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم تو لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے لیکن لڑنے کی سی کیفیت بن گئی، اشیروا علیہ مشورہ دے دو. اس وقت مقداد ابن الاسود نے ایک تقریر کی. مقداد ابن الاسود نے تقریر کی، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون بل نقتل بين يديك وعن يمينك وعن شمالك حتى نقتل بين يديك. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میری تمام نیکیاں مقداد لے اور یہ تقریر دے. اس تقریر پر جوش خروش آیا. قال رجلان کہنے لگے دو آدمی من الذین ان لوگوں میں سے یخافون جو ڈرتے تھے انعم اللہ علیہما انعام کیا تھا اللہ نے دو آدمیوں پر ادخلوا علیہم الباب چلے جاؤ وہاں تک شہر کے دروازے تک. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ جب تم اس شہر کے دروازے تک گئے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تم غالب آؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اور اللہ پر بھروسہ کرو ان کنتم مومنین اگر تم مسلمان ہو. قالوا کہنے لگے یا موسیٰ انا لن ندخلها اے موسیٰ ہم تو نہیں جا سکتے اس شہر میں ابداً کبھی بھی ما داموا فیہا جب تک وہ وہاں ہیں. فاذهب انت وربك فقاتلا بس جائیے آپ اور آپ کا رب اور لڑے. انا ہاہنا قاعدون ہم یہی بیٹھے رہیں گے. ایسے کمکل ایسے بےہودہ اللہ کے نبی کو کہا آپ اور خدا جا کے جہاد کرے ہم یہی بیٹھے. قال ربی موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار انی لا املک الا نفسی واخی میں اختیار نہیں رکھتا مگر اپنا اور بھائی کا. ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین بس جدائی ڈال دیجئے میرے اور ظالم قوم کے درمیان. قال اللہ نے فرمایا فإنها محرمۃ علیہم پس یہ حرام کر دی گئی ان پر 40 سنۃ 40 سال یتیہون فی الارض سرگردان رہیں گے ملک میں. فلا تأسا پس آپ غمگین نہ ہو علی القوم الفاسقین اس بے رہروی کرنے والے لوگوں پر. جس طرح اسرائیلیوں نے بے رہروی کی اور بزدلی کی اور 40 سال تک فتوحات رہ گئے اس طرح آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے بھی ظلم و زیادتی کی اور قیامت تک کے لیے بدنام ہو گئے.